پہلے تو یہ بتا دیں زرداری صاحب کی گفتگو سے کچھ ابہام ہوا. بلاول صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے. زرداری صاحب نے پریس کانفرنس شروع یہاں سے کی مل کر حکومت بنائیں گے. تو ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کا کابینہ میں نہ بیٹھنا طے ہے یا ابھی یہ کہہ دینا کہ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی یہ قبل از وقت ہے؟ نہیں دیکھیں آج سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا, کل بھی ہوا تھا, اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں شامل نہیں ہوگی, لیکن جو گورنمنٹ بنے گی پی ایم ایل این کی اس کو سپورٹ کریں گے. جو بھی لیجسلیشن ہوگی جہاں ان کو ووٹ کی ضرورت ہوگی اور جہاں محسوس کریں گے کہ ہمیں ووٹ کرنا چاہیے ووٹ کریں گے. تو حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے لیکن ہم بھی حکومت بنانے میں مدد کریں گے. زرداری صاحب کی گفتگو سے کوئی دوسرا تاثر نہ لیا جائے کہ جیسے آپ کابینہ میں شامل ہو رہے ہیں, ایسا تاثر ہرگز نہ لیا جائے. نہیں, جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بات ہوئی جس کو بلاول صاحب نے آ کے پریس کانفرنس میں بالکل کلیئرلی بتایا ہے وہی موقع ہے پارٹی. ٹریجری بینچز پر تو بیٹھیں گے رائٹ؟ جی ٹریجری بینچز پر ہوں گے لیکن حکومت میں نہیں ہوں گے, کابینہ میں نہیں ہوں گے. یعنی ٹریجری کا حصہ ہوں گے, کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے, صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی حکومت جو ہے وہ کیبنٹ ہوتی ہے. ہاں تو کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے لیکن حکومتی جو تشخیص ہوتی ہے کہ یا تو آپ کا پارلیمنٹ میں حکومتی بینچ پہ بیٹھتے ہیں یا اپوزیشن بینچ میں بیٹھتے ہیں, اس میں آپ کا انتخاب حکومتی بینچ ہوگا. دیکھیں وہ اس میں مسئلہ ٹیکنیکل یہ بھی آتا ہے نا کہ اگر ہم ٹریجری بینچز پہ نہیں بیٹھتے اور اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتے ہیں اور اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے ممبرس کی تعداد زیادہ ہو تو پھر کوئی اور جو نمبر ٹریجری بینچز کا کم ہو تو گورنمنٹ چل نہیں سکتی ہے. صحیح ہے. ایک جو یہ کمیٹی بنی ہے جس کا آپ بھی حصہ ہیں اس کا کام کیا ہوگا کہ جو بھی ایشو ٹو ایشو چیزوں کا جائزہ لے اور ریکمینڈ کرے پارٹی کو کہ اس معاملے میں نون کو سپورٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, ایسا ہی ہے؟ نہیں, یہ کمیٹی بنیادی طور پر صرف نون لیگ سے رابطے کرنے کے لیے نہیں بنی ہے. تمام سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں ہیں ان تمام جماعتوں سے رابطے کے لیے بنی ہے, اور اس میں یقیناً چونکہ پی ایم ایل این سب سے بڑی جماعت ہے تو ان سے رابطہ ظاہر ہے کہ پہلے ہوگا, ان سے بات ہوگی. باقی جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم نے سارا اپنا لائے بلا کے بنانا ہے. صحیح ہے. اور صدارت پاکستان کی یہ پیپلز پارٹی, بلاول صاحب نے خیر کہہ دیا کہ میری یہ خواہش بھی ہے, یہ نون کے ساتھ نون کو یہ کمیونیکیٹ میٹنگ میں بھی ہو گیا, میڈیا ٹاک تو جو کی بلاول صاحب نے وہ کی, لیکن یہ اس کو تھوڑا سا الگ سے دیکھیں نا آپ. جو صدارت کا الیکشن ہو, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا ہو, چیئرمین سینٹ یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو, اس میں جب اسکیجول آتا ہے تو ہر جماعت کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر حصہ لے. صحیح. اور پیپلز پارٹی ماضی میں بھی ان انتخابات میں حصہ لیتی رہی ہے, تو ہماری ظاہر یہ ہمارا حق بھی ہے اور ہماری خواہش بھی ہے کہ ان تمام عہدوں پر جن کے انتخابات ہوں گے پیپلز پارٹی اس میں حصہ لے گی. اب اس وقت جو دیگر جماعتیں بیٹھی ہوں گی اسمبلی میں یا سینٹ میں, صوبائی اسمبلیوں میں, وہ کیا فیصلہ کرتی ہیں وہ اس وقت دیکھیں گے, لیکن پیپلز پارٹی ان انتخابات میں حصہ لے گی. یہ سوال ایکچولی آج ہوا تھا پریس کانفرنس میں, اس کی وضاحت چیئرمین صاحب نے مطلب یہ کہنا کہ نون سے اس ارینجمنٹ کے تحت جو ارینجمنٹ آپ نے بھی بتایا اس کے عوض یہ طے ہوا ہے کہ صدارت زرداری صاحب کو ملے گی, یہ کہنا غلط ہوگا؟ ابھی اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی کیونکہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کی ابھی کوئی میٹنگ نون لیگ کے ساتھ نہیں ہوئی ہے یا کسی اور جماعت کے ساتھ بھی نہیں ہوئی ہے. لیکن ظاہر ہے جب ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے حکومت میں, ایک طرح سے حکومت میں نہیں بلکہ اسمبلی میں ان کو سپورٹ کریں گے, ان کی حکومت کو سپورٹ کریں گے, تو جب یہ الیکشنز کا وقت آئے گا اسپیکر کا ہو یا چیئرمین سینٹ کا ہو یا صدارت کا ہو, ہم اپنے امیدوار پلیس کریں گے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت تمام جو کینڈیڈیٹس بنتے ہیں, جو جماعتیں امیدوار کھڑے کرتی ہیں, پھر وہ تمام جماعتوں سے رابطے بھی کرتی ہیں کہ ہمیں ووٹ دیں, تو یہ پھر اس وقت فیصلہ کریں گی باقی جماعتیں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا ہے یا اپنا امیدوار کھڑا کرنا ہے. اور سی میں یہ تو بات ہوئی ہے نا کہ پیپلز پارٹی ایکسپیکٹ کرتی ہے اور یہ بات رکھے گی نون لیگ کے سامنے جب بات ہوگی تو پیپلز پارٹی کا. دیکھیے اس میں یہ بات سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ ماضی میں جب جو جماعتیں حکومت کا حصہ رہی ہیں ان جماعتوں کی ریکمنڈیشن پر گورنرز بنائے جاتے رہے ہیں. صحیح ہے. ہماری بھی یہ خواہش ضرور ہوگی کہ جو صوبوں کے گورنرز ہیں وہ پیپلز پارٹی کی ریکمنڈیشن پر بنائے جائیں. تو سندھ میں تو ابھی ایم کیو ایم کے نامزد گورنر ہیں. نہیں تو ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہو رہا. ہاں ویسے سندھ میں آپ ایم کیو ایم کو اتحاد کی آفر نہیں کر رہے نا گورنمنٹ میں شامل؟ نہیں, ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے, تو بالکل ایک واضح اکثریت کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں. نہیں, ماضی میں جب پیپلز پارٹی کو ضرورت نہیں بھی ہوتی تھی, نمبر گیم میں کمفرٹیبل ہوتی تھی اکیلے, تو بھی آپ ایم کیو ایم کو آفر کر چکے ہیں نا نمبر گیم کی ضرورت نہ ہونے کے باوجود. لیکن اس مرتبہ نہیں, ہمارا کوئی پلان نہیں ہے.
اور یہ وفاقی حکومت میں بھی پی ایم ایل این کی اپنی مرضی منشا ہے کہ حکومت ایسا بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی کے ووٹ ان کو پڑتے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ کسی اور جماعت کی ضرورت ان کو، ویسے اکثری جو تعداد کی بنیاد پر بات کروں تو عددی اعتبار سے شاید ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن بہرحال ان کی اپنی مرضی ہوگی۔ سو پیپلز پارٹی سندھ کی گورنرشپ بھی ایکسپیکٹ کرتی ہے؟ جی۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم نے جو سیٹیں جیتی ہیں کراچی کی 22 میں سے 15 آپ نے باقی 7 جیتی ہیں، اس میں ایم کیو ایم کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، دھاندلی کے ذریعے سیٹیں دی گئی ایم کیو ایم کو؟ میری رائے میں سیدھا سوال کر دیا میں نے معصومانہ آپ سے، سیدھا سیدھا۔ ہاں بہت ہی معصومانہ ہے۔ دیکھیں میری رائے میں ایم کیو ایم کی شاید اتنی مقبولیت شہر میں نہیں ہے کہ وہ اتنی سیٹیں جیت سکے۔ کتنی بندی تھی؟ میرے حساب سے ایک بھی نہیں بنتی۔ آپ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم کو 15 سیٹیں دھاندلی کے ذریعے دی گئی؟ آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے اپنی رائے دے دی، اب پتا میری رائے غلط ہو صحیح ہو اس کا فیصلہ تو لوگ کریں گے۔ 7 آپ جیت گئے، 15 وہ جیتے، تو آپ کے خیال میں 22 کی 22 پیپلز پارٹی کی بنتی تھی؟ پیپلز پارٹی ہے اتنی مقبول کراچی میں؟ ان کے امیدوار اگر پورے ملک میں ہوتے تو 2 سیٹیں سے جیت جاتے شاید، ایم کیو ایم کیا اگر ہوتے پورے ملک میں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم کو اتنا نوازا گیا ہے کہ اگر انہوں نے چترال سے بندہ کھڑا کر دیا ہوتا تو وہ بھی جیت جاتا؟ میں کہہ رہا ہوں 2 سے زیادہ جیت جاتے۔ کون نواز رہا ہے ایم کیو ایم کو؟ بات تو پاکستان کو نواز دو کی ہوئی تھی، ایم کیو ایم کو کس نے نواز دیا ہے؟ بس وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ نواز دو ہو گئی ہے۔ اور کس نے نوازا ایم کیو ایم؟ ابھی تو ایم کیو ایم سے پوچھا میرا بھائی۔ الزام تو آپ لگا رہے ہیں نا، وہ تھوڑی لگا رہے ہیں۔ نہیں، الزام تو نہیں، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ایم کیو کی مقبولیت کتنی، وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ جو میں کراچی میں دیکھ رہا تھا ان کی جو مقبولیت ہے اس کا جو عالم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور آپ کے خیال میں جینون ہوتا تو کراچی سے پی ٹی آئی کی کتنی نکلتی تھی سیٹس؟ اب یہ کہنا تو میری مشکل ہے کہ پی ٹی آئی کی کتنی نکلتی تھی، لیکن یہ کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑا ہے، جماعت کو ووٹ پڑا ہے، پی ٹی آئی کو کچھ ووٹ پڑا ہے، اس تک کچھ ایم کیو کو بھی پڑا ہو، لیکن یہ کہ میری دانش میں شاید اتنی سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں تھے۔ اچھا، یہ سندھ کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے اب نام آگے ہو گیا فائنل؟ نہیں، ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہم اگلے کچھ دنوں میں ایکسپیکٹ کریں گے یہ ہو جائے؟ نہیں، یقیناً ظاہر ہے کہ وہ حکومت تو بنی ہے، اس میں نام تو آئیں گے۔ رائٹ، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ غنی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے۔ اور